الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. گزشتہ ہفتے کے آخری درس میں ان آیات کی تفسیر اور ان آیات کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا تھا. وقت کے ختم ہونے کی وجہ سے ترجمہ باقی رہ گیا تھا. ان آیات کا ترجمہ ہم پہلے پیش کر دیتے ہیں، جس سے گزشتہ سبق کا خلاصہ بھی اور مفہوم بھی آپ کے ذہن میں آ جائے گا، اور پھر اگلے سبق میں انشاءاللہ اس گزشتہ سبق کے تسلسل کی اور ربط کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی. خلاصہ گفتگو یہ تھی کہ مشرکین کو، مکذبین کو، منکرین کو، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والوں کو نمونے کے طور پر، عبرت کے طور پر ایک بستی والوں کا واقعہ سناؤں، جس میں ہم نے پہلے 2 نبی بھیجے، پھر جب انہوں نے انکار کیا تو مزید ایک اور کو نبی بنا کر بھیجا، 3 نبی بھیجے، اور تینوں نبیوں کا اس قوم نے انکار کیا. اور پھر ان کی تائید کے لیے، ان کی بات کو موقت کرنے کے لیے شہر کے کنارے سے ایک آدمی کو ہم نے بھیجا. اس نے کہا کہ ان نبیوں کی بات سنو، ایمان لاؤ. لیکن بستی والوں نے اس ہمدرد و خیرخواہ شخص کو شہید کر دیا، اور پھر اپنی ضد اور ہٹ درمی اور عناد پر رہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی ایک سخت ہیبتناک آواز کے ذریعے اس بستی کو تباہ و تاراج کیا. یہ واقعہ نمونہ اور عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو رسولوں کو سچا نہیں سمجھتے، رسولوں کی بات کو جھٹلاتے ہیں. ان کے لیے یہ واقعہ نمونہ اور عبرت ہے. اسی لیے مشرکین کو، بالخصوص کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو، اور اس کے ذریعے قیامت تک آنے والے تمام کافروں کو، مشرکوں کو، مکذبین کو، منکرین کو یہ واقعہ عبرت دلاتا ہے اور سبق دیتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں تو پھر ان کا انجام ہلاکت و بربادی ہے، جیسا کہ اس واقعے کے ذریعے اطلاع دی گئی. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے سامنے اس غرض سے کہ یہ توحید اور رسالت کا اقرار کر لیں اور توحید اور رسالت کے انکار کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیں، آپ ان کے سامنے ایک قصہ، ایک بستی والوں کا سنائیے. اذ جاء المرسلون، جب کہ بستی میں پیغمبر پہنچے.
اذ ارسلنا الیہم اثنین، اللہ نے کہا کہ ہم نے اس بستی کی طرف دو پیغمبر بھیجے، فکذبوہما، بستی والوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، فعززنا بثالث، پھر ہم نے مزید تیسرے نبی کو بھیجا، بات میں تقویت دینے کے لیے، پیغام میں تقویت دینے کے لیے ہم نے تین کو بھیجا کہ بھئی چلو بھئی تم اگر یقین نہ کرو تو ایک پہ یقین نہ کرو، چلو بھئی ایک ہو سکتا ہے جھوٹا، پھر دو ہو سکتے ہیں جھوٹے، لیکن تین، عام طور پہ تین کی بات تو آدمی پھر رد نہیں کرتا۔ پھر تیسرے رسول کے ذریعے ہم نے ان دونوں کی تائید کی، فعززنا بثالث، فقالوا، تینوں نے کہا، انا الیکم مرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے پیغمبر ہیں، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، بھیجے گئے کہ کیا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ہم تمہارے پاس بھیجے گئے تاکہ تم توحید اختیار کر لو اور بت پرستی چھوڑ دو۔ ان لوگوں نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو، وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، ان انتم الا تکذبون، تم تو جھوٹ بولتے ہو۔ قالو، تینوں پیغمبروں نے جواب دیا، ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں، وما علینا الا البلاغ، رہ گیا تمہارا بات نہ ماننا اور تمہارا انکار کرنا، تو سمجھ لو یہ بات کہ ہمارے ذمے تو صرف بات پہنچانا ہے، اور ہم یہ بات بھی تمہیں پہنچا دیتے ہیں کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی اور جھٹلایا تو پھر عذاب آئے گا۔ ان لوگوں نے جواب میں کہا کہ انا تطیرنا بکم، ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں عذاب کی آمد کے لیے، عذاب آنا تمہاری وجہ سے ہو سکتا ہے، لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ ہوگے اس دعوت سے، اس عذاب کی دھمکیاں دینے سے تم اگر باز نہ ہوگے، انبیاء کو کہہ رہے کہ لنرجمنکم، تو ضرور بھی ضرور ہم تم کو پتھروں سے مار مار کے سنسار کر کے قتل کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا ہم تم کو سخت سزا دیں گے۔ قالوا طائرکم معکم، انبیاء نے جواب میں کہا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ، تمہاری نامبارکی تمہارے ساتھ، اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا تم ہم کو سنسار اس لیے کرو گے کہ ہم نے تم کو نصیحت کی، بل انتم قوم مسرفون، اصل تو یہ ہے کہ تم لوگ حد سے تجاوزی کرنے والی قوم ہو۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، تم پیغمبروں کی بات سن لو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا، تم سن لو اس شخص کی بات کو جو تم سے کوئی پیسوں کا سوال نہیں کرتا، وہم مہتدون، اور وہ لوگ ٹھیک بھی ہیں، صحیح راہ پر بھی ہیں۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، میرے پاس کیا وجہ ہے، کون سا عذر ہے کہ اس معبود کی میں عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اس کا پیدا کرنا ہی مجھے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں، یہ مطلب ہے، اور پھر اس کی عبادت کیوں نہ کروں جبکہ اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود بنا لوں، ان یردنی الرحمن بضر، اگر میرا خدا، میرا رحمان کسی تکلیف پہنچانے کا مجھ کو ارادہ کر لے، لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون، تو ان بتوں کی سفارش میرے حق میں کل قیامت کے دن کچھ کام نہ آئے گی، ولا ينقذون، اور نہ یہ بت مجھے کچھ عذاب سے بچا سکتے ہیں، انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں تمہاری باتوں میں آیا اور تمہاری طرح ان نبیوں کا انکار کیا اور بت پرستی اختیار کر لی، اذا لفی ضلال مبین، تب تو میں صاف صاف صریح گمراہی میں جا پڑوں گا۔ انی آمنت بربکم، میرا تو یہ یقین ہے کہ میں نے ایمان لا لیا ہے تمہارے رب پر، فاسمعونی، بس تم لوگ میری بات سن لو، اس طرح میں ایمان لایا تم بھی ایمان لو۔ اسی دوران ان لوگوں نے اس بندے کو شہید کیا، اس دعوتی تقریر کے بعد، اس خطبے کے بعد، اس تقریر کے بعد بستی والوں نے اس بندے کو مار مار کر شہید کر دیا۔ فرشتہ آیا، قیل ادخل الجنہ، اس بندے سے کہا گیا ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا۔ جب وہ جانے لگا اور موت کا وقت قریب ہوا اور اپنے مناظر دیکھے
تو کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لیتی، بما غفر لی ربی، کہ کیسے میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، وجعلنی من المکرمین، اور کیسے میرے رب نے مجھے عزت کا معاملہ کیا، میرے ساتھ عزت کا معاملہ کیا۔ شہادت کے مرتبے کی وجہ سے شہید کا جو مقام مجھے دیا گیا، وہ مقام میری قوم جان لیتی تو شاید ایمان لا لیتی۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے جب بستی اپنی ضد اور ہٹ درمی اور عناد کے انتہا کو پہنچ گئی اور کفر پر اصرار کرنے لگ گئی اور کفر پر جم گئی، تو اب ہم نے ہلاکت کا فیصلہ کیا۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، اور ہم نے اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، وما كنا منزلین، اور ہم اتارنے والے بھی نہیں تھے، ہم اتارنے والے بھی نہیں تھے، یعنی ہم کو اتارنے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ان کا ہلاک کرنا اس بات پر موقوف نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی بڑی جمعیت لائی جائے، کوئی بڑی تعداد لائی جائے فرشتوں کی، ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں۔ اسی لیے ہم نے اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتوں کی کوئی بڑی جماعت اتارنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑی، اس لیے کہ ہمارے پاس تو طاقت کے خزانے موجود ہیں۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، ان کی ہلاکت کے لیے تو صرف ایک چیخ کافی ہو گئی، ان کی ہلاکت کے لیے تو صرف ایک چیخ کافی ہو گئی۔ حضرت جبرائیل نے اس شہر کے دروازوں کے پاٹھک اور دونوں دروازوں کو پکڑ کر جب ایک چیخ ماری تو سب کے کلیجے پھٹ گئے اور روح قبض ہو گئی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، ان کی ہلاکت کے لیے آسمان سے کوئی لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہم اتارنے والے ہیں، ان کی ہلاکت کے لیے تو صرف ایک چیخ کافی۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، جیسے ہی وہ چیخ پڑی وہ سب کے سب ٹھنڈے پڑ گئے، بجھ گئے، ہلاک و برباد ہو گئے۔ یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے بندوں پر، اس قدر واضح ہدایت کے بعد، واضح دلائل کے بعد، اس قدر تفہیم کے بعد وہ لوگ ایمان نہیں لائے اور ہلاکت کو پہنچے۔ یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے بندوں پر، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی رسول آتے ان کے ساتھ ٹھٹا کرتے، مذاق کرتے۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، قیامت تک کے آنے والے کفار و مشرکین کو یہ یاد رہنا چاہیے اور ان کو دیکھنا چاہیے پچھلی تاریخ کو، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب اور قوم صالح، ان کی بستیوں کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا کفار و مشرکین دیکھتے نہیں کہ کیسے کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا، کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا۔ انہم الیہم لا یرجعون، اب وہ لوگ دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آئیں گے، ایسے ہلاک کیا کہ پھر وہ دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آئیں گے کہ پھر ان کو موقع ملے غور کرنے کا، ہدایت اختیار کرنے کا، راہ توحید اور راہ نجات اختیار کرنے کا انہیں موقع ملے۔ قیامت تک کے آنے والے کفار و مشرکین کو خطاب ہے، فرمایا گیا الم یرو، کیا وہ دیکھتے نہیں پچھلی قوموں کی تاریخیں، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ کتنے ہی بستیوں کو ہم نے اجاڑ دیا، انہم الیہم لا یرجعون، کہ اب وہ دنیا میں دوبارہ واپس نہیں آ سکتے۔ یہ تو دنیاوی سزا ہوئی ہلاکت و بربادی کی، اور رہ گئی آخرت کی سزا تو وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا، کوئی کافر اور کوئی مشرک ایسا نہیں ہوگا جو ہمارے سامنے حاضر نہیں کیا گیا ہوگا۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرٌ، کوئی کافر و مشرک ایسا نہیں ہوگا جو اکٹھا ہو کر ہمارے پاس محضر، حاضر نہ کیا گیا، حاضر نہ کیا جاوے، سب کے سب کو ہم حاضر کریں گے، یعنی ہمارے سامنے سب آئیں گے، پھر وہاں کی سزا الگ ہوگی، آخرت کی دائمی سزا۔ اب ہے اس کے بعد والی آیات، وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ سورہ یاسین
میں جو خاص طور پر جو مضمون ہے وہ ہے دلائل توحید اور دلائل آخرت. توحید اور آخرت کے دلائل اس میں جمع ہے. سورہ یاسین کا جو خلاصہ ہے، جو بنیادی مضمون ہے، وہ توحید کو ثابت کرنا اور آخرت کو ثابت کرنا. آخرت کو ثابت کرنا یہ دراصل بعث بعد الموت کو ثابت کرنا ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو ثابت کرنا. اور انسانی عقل و فہم دراصل اس مسئلے کو عقل سے بالاتر سمجھتی ہے کہ ایک ذات، ایک چیز مٹی میں گل جانے، سڑ جانے، فنا ہو جانے کے بعد پھر وہ کیسے ہزاروں سال گزر جانے کے بعد اپنی حیت پر لوٹ سکتی ہے، اس کو بعید از عقل، بعید از امکان، بعید از ممکنات سمجھتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جا بجا اپنی قدرت اور طاقت کے کرشمے بتا کر، طاقت اور قوت و قدرت کا مظاہر بتلا کر یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو انسانی دماغ میں یہ وسوسہ ہے بعض بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا تم کو ناممکن سمجھ میں آتا ہے، وہ ہماری قدرت اور قوت کی طرف اگر نظر کی جائے تو وہ چیز تمہارے لیے کوئی ناممکن نہ رہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے ہمارے لیے. اسی لیے خاص طور پر قدرت کے، طاقت کے، قوت کے جو جو مظاہر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ میری قدرت کی شکلیں ہیں، میری طاقت کی شکلیں ہیں، اس سے جہاں پر توحید کو ثابت کرنا ہوتا ہے وہاں پر بالخصوص آخرت کے مضمون کو اور بعد الموت کے عقیدے کو ثابت کرنا ہوتا ہے. اسی میں سے ایک ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد کیسے دوبارہ کوئی زندہ ہو سکتا ہے. کوئی ایک آدمی جل گیا وہ فنا ہو گیا، کوئی پانی میں گیا وہ فنا ہو گیا، کوئی مٹی میں گیا وہ فنا ہو گیا، کوئی کسی طریقے سے، کوئی کسی طریقے سے. تو جل جانے والی چیز، سڑ جانے والی چیز، گل جانے والی چیز، یہ کیسے دوبارہ اپنی حیت پر، اپنی اصل پر لوٹ سکتی. یہی اس کو ایک وسوسہ ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ دوبارہ اٹھایا جانا ایک خام و خیال ہے، ایک وہم و گمان ہے، ایک فرضی منصوبہ ہے، ایک فرضی خیال ہے جس کے ذریعے دھمکایا جا رہا، جس کے ذریعے ڈرایا جا رہا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو وجود باری کے منکر ہے یا مذہب کو نہیں مانتے ہیں، دہری قسم کے، ملحدین قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانے کی جو بات ہے یہ دراصل ایک نفسیاتی پروپیگنڈا ہے کہ آدمی دنیا میں صحیح رہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی نفسیات کو اور انسان کی خواہشات کو، انسان کے اخلاق کو، اس کے کردار اور کیریکٹر کو قابو میں رکھنے کے لیے یہ خیال دیا گیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ اس کو یہ بات رہے گی کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے تو وہ ظلم سے، زیادتیوں سے اپنے آپ کو روکے گا، باز رکھے گا. ملحدین کی طرف سے اور منکرین خدا کی طرف سے، منکرین مذہب کی طرف سے آج بھی یہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا یہ ایک نفسیاتی پروپیگنڈا ہے کہ آدمی سدھر کے رہے. حالانکہ حقیقت ہے، لیکن وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے جو یہ بات کہی ہے وہ صرف اس لیے کہ آدمی اپنی دنیا میں جو رہے تو وہ ذرا خوف سے رہے، ڈر کر رہے کہ کہیں دوبارہ اٹھانے کے بعد سوال نہ ہو جائے، یہ کہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کے وہم و خیالات ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ممکن نہیں ہے، بعید ہے. اس کو سمجھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا اگر تم کو تمہارے سامنے مشاہدے کی اگر کسی مثال سے تم سمجھنا چاہتے ہو، وہ یہ ہے کہ کیا تم نے کبھی بنجر زمینوں کے پاس سے گزرے؟ کیا تمہاری نظروں میں کبھی بنجر زمینیں رہیں؟ ہر انسان دیکھتا ہے کہ زمینیں، بہت ساری زمینیں خشک رہتی ہیں، بنجر رہتی ہیں. اسی کو بولا گیا یہاں پہ ارض میتہ، مردہ زمینیں، بنجر زمینیں. وہاں پر نہ گھاس، نہ پھوس، نہ پتا، نہ درخت، نہ ٹہنی. لیکن ہم اس پر بارش برساتے، اور بارش برسانے کے بعد پھر 1 مہینہ 2 مہینے کے اندر اس پورے علاقے میں، پورے کھیت میں
ایک خاص قسم کا سبزہ اگ جاتا ہے، باغ لہلہاتا ہے، اور جو کل تک چٹیل زمین تھی، بنجر زمین تھی، اس کو حیات مل گئی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا انسانوں کی عقل و فہم میں یہ بات نظر نہیں آتی کہ کس طرح ہم نے ایک بنجر زمین کو دوبارہ آباد کر دیا، ایک مردہ زمین کو کیسے ہم نے حیات بخشی۔ مردہ زمین تھی، ہم نے اس کو حیات بخشی، تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ایک مردہ انسان کو دوبارہ حیات بخش دوں؟ ان کا انکار کرنا رسولوں کو محض اس وجہ سے ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا نہیں ہے۔ رسول کی بات کو اسی لیے جھٹلاتے ہیں کہ مرنے کے بعد تو دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، یہی زندگی ہے، جو کچھ زندگی ہے وہی ہے۔ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا اگر تم کو بعید اور ناممکن معلوم ہوتا ہے تو تم زمین پر غور کر لو کہ کیسے بنجر زمینیں آباد کر دیتے ہیں۔ وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، لوگوں کے لیے بنجر زمینیں قدرت کی نشانیاں ہیں جو ان کو توحید کے لیے اور آخرت کو سمجھنے کے لیے کام دے گی۔ لوگوں کے لیے مردہ زمینیں نشانیاں ہیں، احییناہا، ہم ہی نے اس کو زندہ کیا بارشوں سے، واخرجنا منہا حبا، اور ہم ہی اس زمین سے غلے نکالتے ہیں، فمنہ یأکلون، پھر اسی غلوں سے تم کھاتے ہو، فمنہ یأکلون، پھر اسی غلے سے لوگ کھاتے ہیں، وجعلنا فیہا جنات من نخیل وعناب، اور پھر ہم نے اسی زمین میں کھجوروں کے اور انگوروں کے باغات بنائے، وفجرنا فیہا من العیون، اور ہم نے انہی باغات کو باقی رکھنے کے لیے اس میں چشمے چلائے، وفجرنا فیہا من العیون، پھر ان زمینوں کی سیرابی کے لیے ہم نے اس میں چشمے بہائے، لیأکلوا من ثمرہ، تاکہ لوگ اس کے پھلوں سے کھا لیں، وما عملتہ ایدیہم، جبکہ ان تمام کاموں کے لیے، یعنی پھل آنا، غلہ آنا، اس کا پکنا، اس میں رس آنا، اس میں مزہ آنا، یہ تمام کام انسانوں کے ہاتھوں نے انجام نہیں دی، وما عملتہ ایدیہم، جبکہ ان لوگوں کے ہاتھوں نے اس میں سے کچھ کام نہیں کیا۔ لوگوں کے ہاتھوں میں سے نہ انسان پانی بنایا، نہ انسان زمین بنایا، نہ انسان درخت بنایا، نہ پتا بنایا، نہ پھول بنا سکا، نہ پھول سے پھر پھل بنا سکا، نہ پھل بنا کر اس کو پھر ترقی دیا، نہ اس کو بڑا کیا، نہ سائز کے اعتبار سے اس کو بڑا کیا، نہ رنگت کے اعتبار سے اس میں کچھ کاریگری کی۔ ہم نے اس میں رنگت بھری، ہم نے اس کو عروج پر پہنچایا، ہم نے اس میں پھر لعاب دیا، مغز دیا، پھر ہم نے اس میں مزہ اور شیرینی اور مٹھاس ہم نے پھلوں میں بخشی، پھر ہم نے اس کو پکایا تاکہ وہ کھانے کے قابل ہو جائے۔ وما عملتہ ایدیہم، انسانوں کے ہاتھوں نے اس میں کچھ بھی حصہ نہیں لیا۔ افلا یشکرون، کیا لوگ شکر گزاری نہیں کریں گے؟ وما عملتہ ایدیہم، یہاں پر دو تفسیریں ہیں اس کی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں کہ میں بنجر زمینوں کو زندہ کر کے غلے نکال دیتا ہوں، پھل نکال دیتا ہوں، اور یہ جو کچھ کام کرتا ہوں اس لیے کہ لوگ ان سے فائدہ اٹھائے، لیأکلوا من ثمرہ، اس کے پھل کھائیں، اور جو کچھ ہم نے کام کیا، وما عملتہ ایدیہم، ہم نے کیا، انسانوں نے کچھ نہیں کیا، ہم نے کیا، انسانوں نے کچھ نہیں کیا، تاکہ انسان کو اس کی طرف متوجہ کیا جا سکے کہ جو کچھ مل رہا ہے کھانے کو، غلوں میں سے، اناجوں میں سے، دالوں میں سے، چاولوں میں سے، گھیوں میں سے، جو سے، جوار سے، چنوں میں سے، بے شمار قسم کے چنے، پھلوں میں سے پھر بے شمار قسم کے پھل ہیں، پھر خشک پھل ہیں، پھر تر پھل ہیں، جل خراب ہو جانے والے ہیں، دیر تک باقی رہنے والے پھل ہیں، یہ تمام کے تمام وہ ہیں کہ یہ سب ہماری کاریگری ہے۔ وما عملتہ ایدیہم، انسانوں نے اس میں کچھ کام نہیں کیا۔ انسان
اگر اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ پھل میری محنت ہے، میرے باغ کے ہیں، میرے کسان کے ہیں، میری زمین کے ہیں، تو پھر وہ انسان یہ سوچے کہ اس نے زمین میں کیا کام کیا اور ہم نے کام کیا کیا۔ اس نے جو کام کیا وہ زیادہ سے زیادہ یہ کام کیا کہ زمین پھاڑ کر اس میں ایک بیج ڈالا اور اس کو پھر پانی دیا۔ اس کے بعد کے مراحل کس نے طے کیے کہ اس بیج کو پھاڑ کر کومپل کس نے نکالی، اس بیج کو پھاڑ کر کومپل کس نے نکالی، پھر اس کومپل سے درخت کس نے بنایا، پھر اس درخت سے پر پتے کس نے لگائے، ان پتوں پر پھر شاخیں کس نے بنائی، پھر ان پر پھول کس نے لگائے، پھول سے پھل کس نے لگائے، پھر پھل آنے کے بعد اس پھل کی حفاظت کس نے کی، اس کو گرنے سے محفوظ رکھا، اس کو باقی رکھا پھل پر، درخت پر، پھر اس کو تدریجی طور پر اس کی ساخت کو بڑھایا، اس کی جسامت کو بڑھایا، پھر اس کے بعد اس کے اندر رنگ بھرا، اس کے اندر مزہ بھرا۔ یہ خالص حق تعالیٰ کا فعل ہے، وما عملت ایدیہم، انسانوں نے اس میں کچھ کام نہیں۔ اگر انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے باغ کے، میری اپنی محنت کے پھل ہے، تو پھر انسان یہ سوچ لے کہ تیری محنت کا کچھ نہیں۔ یہ تو انسان کے اپنے مشاہدے کی چیز ہے۔ شہری آبادی والے لوگوں کے لیے تو یہ چیز دور ہوتی ہے، اس چیز کا سمجھنا، لیکن دیہاتی لوگوں کے لیے یہ چیز سمجھنا کوئی بعید اور ناممکن نہیں۔ اور عام طور پر عرب اور مہاجرین و انصار سب کے سب زراعت پیش آتے ہیں، کھجوروں کے باغات ان کے پاس تھے، اسی لیے ایک ایسی محسوس مثال سے ان کو بات سمجھائی گئی جو صبح شام ان کو پیش آتی ہے کہ کس طرح تمہارا باغ ابتدائی سال میں بنجر ہوتا ہے، پھر ہم اس کو ایک سال کے اندر اندر کیسے آباد کر دیتے ہیں اس بنجر زمین کو، اور کس طرح ہم اس پہ سے پھل نکالتے ہیں۔ وما عملت ایدیہم، ایک ترجمہ اس کا یہ ہے، وما عملت ایدیہم، کہ ان کے ہاتھوں نے اس کاریگری میں کچھ کام نہیں کیا۔ دوسرا ترجمہ ہے لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، ہم یہ غلے، اناج، پھل، پھول اس لیے بھی نکالے تاکہ انسان پھل اور غلے کھائے، وما عملتہ ایدیہم، اور پھر وہ چیزیں بھی کھائیں جو کہ ان پھلوں سے انسانوں نے تیار کیے ہیں، جو کہ ان پھلوں سے پھر انسانوں کے ہاتھوں نے تیار کیے۔ وما، اب ماں کا ترجمہ نافیہ نہیں کرنا ہے، ہاتھوں نے نہیں کیا نہیں کرنا ہے، اور وہ پھل بھی وہ چیز بھی کھا لے جس کو انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی۔ مثال کے طور پر پھولوں سے، پھلوں سے حلوے بنائے جاتے، اچاریں بنائے جاتے، چٹنیاں بنائی جاتی، اور بعض پھلوں سے تیل تیار ہوتے ہیں، بعض پھولوں سے تیل تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ انسانی کسب اور عمل اور محنت کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہم نے اس لیے کیا، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، تاکہ انسان ہمارے تیار کردہ پھل بھی کھائے اور وہ چیزیں بھی کھائے جو انسان ان پھلوں سے تیار کرتا ہے، یعنی ان کے مرکبات۔ پہلے میں تو انسان کے کسب عمل کا کوئی دخل نہیں ہے، لیکن دوسرے میں اس کے پھل، اس کے کسب کا عمل کا دخل ہے۔ اور پھر یہ بات سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح عقل اور کس طرح دماغ دیا اور کس طرح سلیقہ مندی عطا فرمائی کہ ایک ایک پھل سے طرح طرح کی، ایک ایک پھول سے طرح طرح کی چیزیں تیار کرتا ہے، ذائقہ دار چیزیں، مفید چیزیں وہ تیار کر لیتا ہے اپنی عقل و فہم کے ذریعے۔ وما عملت ایدیہم، یہ دوسری ایک مستقل نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے دوائوں میں بھی بعض پتوں کے، بعض پھولوں کی دوائیں آتی، یونانی ادویات میں تو بہت ہے، یونانی ادویات میں تو بہت ہے، پھلوں سے، پتوں سے، پھولوں سے علاج و معالجہ۔ اب تو ڈاکٹری لائن میں بھی بہت سارے دوائیں اس طرح کی تیار ہو رہی ہیں جو کہ پھلوں اور پھولوں سے متعلق ہیں، ان کے اجزاء لے کر، کیمیکل کے کچھ اجزاء مزید شامل کر کے اس کو گولی کی شکل دی جا رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک مستقل نعمت ذکر کر رہے ہیں، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، تاکہ انسان ہمارے تیار کردہ پھل بھی کھائیں اور وہ چیزیں بھی کھا لیں
جو انسان ان پھلوں کو لے کر بنا لیتا ہے۔ اور ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ انسانی غذاؤں میں اور جانوروں کی غذاؤں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان کے غذاؤں میں مرکبات بھی داخل ہیں، مفردات بھی داخل ہیں، اور جانوروں کی غذاؤں میں اکثر و بیشتر صرف مفردات داخل ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب نعمت ہے۔ مثال کے طور پر کوئی جانور ایسا ہے جو گوشت کھاتا ہے تو خالی گوشت کھاتا ہے، اس کے ساتھ کچھ اور نہیں کھاتا۔ کوئی جانور ایسے ہیں جو صرف پتے کھاتے ہیں، کوئی اور چیز نہیں کھاتے، سنگل چیز کھاتے ہیں، مفردات کھاتے ہیں، اور ڈبل چیزیں نہیں کھاتے۔ انسانی غذاؤں میں یہ بات داخل ہے کہ وہ مفردات بھی کھاتے ہیں، مرکبات بھی کھاتے ہیں۔ جیسا کہ گوشت ہے، خالی گوشت نہیں کھاتا ہے، گوشت کے اندر مرچی، نمک، مسالے لگاتا ہے اور اس کو ایک مرکب غذا بناتا ہے، یا اس کے اندر چاول بناتا ہے، چاول بنا کے چاول گوشت ایک ساتھ استعمال کرتا ہے۔ یہ مرکبات ہیں، یہ چاول اور گوشت دونوں ملا کے مرکب کے طور پہ، بریانی کے طور پہ، تہاری کے طور پہ جو انسان کھاتا ہے، یہ انسانی غذاؤں کا خاصہ۔ یہ بھی مستقل اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ بھی مستقل اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بات سکھا دی کہ کس طرح تم ہماری دی ہوئی چیزوں کو مفرد بھی استعمال کر سکتے ہو، اور کس طرح تم اس کو جوڑ جوڑ کر نئے نئے ذائقے دار چیزیں استعمال کر سکتے ہو، کیسی کیسی نئی نئی ڈشیں تم تیار کر سکتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا اتنی سب دونوں کے بعد افلا یشکرون، کیا لوگ شکر گزاری نہیں کریں گے؟ فلا یشکرون، کیا لوگ شکر گزاری نہیں کریں گے؟ اس کے باوجود بھی لوگ شکر گزار کیوں نہیں ہوتے؟ شکر گزاری کیا ہے؟ شکر گزاری کا پہلا حق توحید اختیار کرنا اور عبدیت اختیار کرنا، بندگی اختیار کرنا۔ لیکن پہلا حق شکر گزاری کا توحید ہے، توحید اختیار کرنا۔ افلا یشکر۔ اس کے بعد ہے سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے تمام قسم کے جوڑوں کو پیدا کیا، تمام قسم کے جوڑوں کو پیدا کیا ان چیزوں میں سے جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم، اور پاک ہے وہ ذات جس نے جوڑے پیدا کیے، من انفسہم، خود انسانوں میں سے بھی جوڑے بنائے، ومما لا یعلمون، اور پاک ہے وہ ذات جس نے جوڑے بنائے ان چیزوں میں سے جن کے تم جانتے بھی نہیں کہ جوڑے ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے متقابل چیزوں کے ساتھ دنیا کو وجود بخشا، متقابل چیزوں کے ساتھ، جیسا کہ موٹی موٹی چیزیں آپ کو نظر آئیں گے، مرد ہے، عورت جوڑا ہے، مرد عورت جوڑا ہے، آسمان زمین، دن رات، سردی گرمی۔ یہ جو متقابلات کہلاتے ہیں، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ متقابلات۔ تو دنیا میں اکثر و بیشتر چیزیں متقابلات کے ساتھ ہیں، متقابلات کے ساتھ، یعنی ایک دوسرے کا زوج اور ایک دوسرے کا مقابل بننے والی چیزیں، جوڑا بننے والی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 3 قسم کے چیزوں میں ہم نے جوڑے پیدا فرمائے، مما تنبت الارض، زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں اس میں بھی ہم نے جوڑے پیدا کیے، ومن انفسہم، انسانوں میں بھی ہم نے جوڑے بنائے، ومما لا یعلمون، تیسرے ہے کہ ایسی چیزوں میں بھی ہم نے جوڑے بنائے جن کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں کہ اس میں بھی جوڑے ہوتے ہیں۔ نباتات میں، یہ بولنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، نباتات میں اگنے والی چیزوں میں جوڑے بنائے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے نر و مادے کا ادراک عقل ہر انسان کو نہیں ہوتا۔ ہاں، جو کسان ہو، جو دیہاتی ہو، اور جو خاص خصوصیات جانتا ہو، وہ جانتا ہے کہ ان نباتات میں، ان درختوں میں نر کون سا ہے، مادہ کون سی۔ جیسا کہ
اہل عرب جانتے تھے کہ کھجوروں میں نر شگوفہ، نر ٹہنی کون سی ہوتی تھی، مادہ ٹہنی کون سی ہوتی، وہ جانتے۔ پپیتے میں بھی یہ بات مشہور تھی، اوروں میں بھی ہوگی، لیکن چونکہ رابطہ کم ہے اسی وجہ سے اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ حقیقت یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے نباتات میں بھی جوڑے بنائے، انسانوں میں جوڑے بنائے، اور ایسی چیزوں سے بھی ہم نے جوڑے بنائے کہ جن کے بارے میں تم نہیں جانتے کہ یہ بھی جوڑ والی چیزیں۔ تو ہر ایک میں جوڑا ہے، ہر ایک میں نر و مادہ کا سلسلہ ہے۔ یہ سلسلہ حیوانات میں بھی ہے، جانوروں میں دیکھ لیجیے آپ جوڑے ہیں، یہاں تک کہ چڑیاؤں میں بھی ہے، نباتات میں ہیں، حیوانات میں ہیں، اور محققین نے لکھا ہے کہ جمادات میں بھی، پتھروں میں بھی جوڑے ہیں، لیکن مخفی ہے، لیکن مخفی ہے۔ اور وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ سے اشارہ اسی کی طرف ہے کہ ایسی چیزوں میں بھی ہم نے جوڑے بنائے کہ اس میں تم جانتے نہیں کہ اس میں بھی جوڑے ہوتے ہیں۔ نباتات میں جوڑے ہونے کا تو بہت عجیب و غریب واقعہ ہوا حضور کے زمانے میں۔ حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تو صحابہ کو دیکھا کہ کھیتوں میں کھجور کی ایک ٹہنی لے کر کھجور کی دوسرے درخت کی ایک ٹہنی پر رکھ رہے تھے۔ کھجور کے درخت کی ایک ٹہنی دوسرے درخت کی ایک ٹہنی پر رکھ رہے تھے۔ صحابہ سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ اس لیے کہ مکے میں زراعت نہیں ہوتی تھی، مدینے میں ہوتی تھی، تو حضور کو پہلی مرتبہ اس چیز کا مشاہدہ ہوا۔ تو صحابہ نے کہا کہ اس طرح کرنے سے پھل خوب آتے ہیں، پھل اچھے آتے ہیں اور پھل خوب آتے ہیں۔ اس کو ہمارے یہاں تعبیر کہتے ہیں کہ نر ٹہنی کو، نر شگوفے کو مادہ شگوفے پر ڈالنا، بس خالی اس کو اس کے اوپر رکھ دینا، اس سے پھل خوب آتے ہیں اور اچھے آتے ہیں۔ حضور نے کہا کہ بھئی جو چیز اللہ تعالیٰ مقدر فرمانا ہے وہ مقدر فرمائیں گے، یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تعبیر وابیر چھوڑ دو، یہ نر شگوفہ مادہ شگوفے پر ڈالنا، یہ نر ہے یہ مادہ ہے، تم نے طے کر لیا، چھوڑ دو، یہ جو مقدر ہے وہ ہوگا۔ صحابہ نے حضور کے منع کرنے کے بعد تعبیر نہیں کی، چھوڑ دیا۔ 6 مہینے کے بعد، سال بھر کے بعد پھل آئے، کھجور آئے۔ تو مدینے میں جو سالانہ جو پیداوار ہوتی تھی، سالانہ جو غلہ نکلتا تھا وہ کم نکلا۔ حضور نے پوچھا کہ کیا بات ہے، مدینے میں اس مرتبہ پیداوار کم ہوئی مدینے کے باغات سے؟ ہم کو جو سالانہ چاہیے اتنا نہیں ہوا، ناکافی معلوم ہو رہا، کم کیوں؟ وہ لگا کہ اللہ کے رسول تعبیر کا عمل کم کرنے کی، تعبیر نہ کرنے کی وجہ سے درختوں پر پھل کم آئے۔ حضور نے اس موقع پر جملہ ارشاد فرمایا، اللہ انتم اعلم بامور دنیاکم، تدبیر کے درجے میں دنیاوی معاملہ تم زیادہ جانتے ہو، بس آپ نے بات ارشاد فرمائی۔ پھر آئندہ سال پھر جب پیداوار کا زمانہ آیا اور پھر دوبارہ باغوں کی سیرابی کا موقع رہا تو پھر انہوں نے تعبیر کی، اور اس کے بعد پھر دوسرے سال پھل خوب آ گئے۔ تو دنیا چونکہ دارالاسباب ہے، دنیا چونکہ دارالاسباب ہے، اسباب کے ساتھ یہاں چیزیں جڑی ہوئی، پہلے تو حضور نے منع فرما دیا، لیکن فرمایا کہ چونکہ دارالاسباب ہے اور تدبیر کے درجے میں یہ چیز ہے کہ یہاں پر تعبیر کی جانے کی صورت میں پھل زیادہ آتے ہیں اور اچھے آتے ہیں، لہٰذا یہ تدبیر میں کوئی حرج نہیں، یہ سبب اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ نباتات میں جوڑے ہونے کا ایک ثبوت دینا چاہ رہا ہوں میں، نباتات میں جوڑے ہونے کا ایک ثبوت دینا چاہ رہا ہوں جو حضور کے زمانے میں پیش آئی۔ تو ایسے جوڑے ہر ایک میں، بعض جوڑوں کو تو ہم مشاہدہ کرتے ہیں، جیسا کہ مخلوقات میں، حیوانات میں جوڑوں کو ہم مشاہدہ کر لیتے ہیں، لیکن نباتات کے جوڑوں کا مشاہدہ نہیں ہوتا تھا، تو نباتات کے جوڑوں کا ایک واقعہ ہم نے سنا دیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم، پاک ہے وہ ذات جس نے جوڑوں کو پیدا کیا نباتات میں سے بھی اور خود انسانوں میں سے بھی، اور ومما لا یعلمون، ایسی چیزوں میں بھی ہم نے جوڑے بنائے جن کو تم جانتے نہیں۔ ہو سکتا پتھروں میں بھی جوڑے ہوں، اسی کی طرف اما لا یعلمون سے اشارہ کیا جا رہا ہو، بعید نہیں ہے یہ بات۔ اچھا، ایک تو تفسیر ہو گئی ازواج کی، جوڑوں سے، سبحان الذی خلق الازواج، اس کا معنی جوڑوں۔ بعض مفسرین نے کہا ازواج کی ترجمہ کیا ہے، انواع اور اقسام، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز میں انواع اور اقسام پیدا کی، یعنی کیٹیگریز۔ مثال کے طور پہ نباتات ہے، نباتات میں سے بھی جو بھی چیزیں پیدا کرتے ہیں ہم ایک قسم کی نہیں پیدا کرتے، کیٹیگری کے پیدا کرتے۔ مثال کے طور پہ نباتات میں سے، پیداوار میں سے ایک پیداوار ہے چاول کی، چاول پیدا ہوتا لیکن چاول ایک قسم کا نہیں پیدا ہوتا،
40 روپے سے لے کے 100 روپے تک، 140 150 روپے تک کے چاول پیدا ہوتے ہیں 1 کلو کے حساب سے کم بھی، اعلیٰ سے اعلیٰ، ادنا سے ادنا، متوسط سے متوسط. ایک پھل آتا، آپ دیکھیں گے سیب آ رہا، سیب آپ کو مارکیٹ میں 20 کا بھی ملے گا، 50 کا بھی ملے گا، 60 کا بھی ملے گا. سبحان الذی خلق الازواج، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر جو نباتات میں سے انواع اور اقسام کے کیٹیگریز کے چیزیں پیدا کر دی، اعلیٰ بھی، ادنا بھی، متوسط. خود انسانوں میں بھی دیکھیے، کچھ اعلیٰ، کچھ ادنا، کچھ متوسط، کوئی انتہائی ذہین، کوئی اس سے زیادہ انتہائی ذہین، کوئی انتہائی غبی، کوئی انتہائی مجنون. سبحان الذی خلق الازواج من انفسہم، انسانوں میں بھی ہم نے بہت سارے انواع اور اقسام کے انسان پیدا کی، یہ بھی ہماری قدرت کی عجیب و غریب نشانیوں میں سے ہے. تو پہلی تفسیر الگ ہے، جوڑوں سے تفسیر کرنا ہے. دوسری تفسیر اس کی کرنا ہے انواع اور اقسام سے، کہ ہر چیز میں ہم نے انواع اور اقسام رکھے. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ہزاروں وہ مخلوقات ہیں جن کو تم آج تک نہیں پہچان سکتے، نہیں جان سکتے. وہ زمین کی تہوں میں ہیں، دریاؤں میں ہیں، پہاڑوں میں ہیں، پہاڑوں پر ہے، پہاڑوں کے اندر ہے، زمین کی تہوں میں ہیں. اور اس میں بھی ہم نے انواع اور اقسام کے حیوانات پیدا کیے، جمادات پیدا کیے، نباتات پیدا کیے. پھر ان حیوانات اور نباتات میں جو سمندروں میں ہیں، پہاڑوں میں ہیں، یہ تمام کے اندر بھی پھر انواع و اقسام ہیں. یہ ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا، یہاں پہ لفظ سبحان کئی کو بولے. ایک نقطہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں آج کے سبق کو. پاک ہے وہ ذات، الحمدللہ بھی بول سکتے تھے یہاں پہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے جوڑے پیدا کی، یہ بھی بولا جا سکتا تھا الحمدللہ الذی خلق الازواج. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، تمام کمالات اس اللہ کے لیے جس نے نباتات میں سے، انسانوں میں سے اور ہر چیز میں سے جوڑے اور انواع و اقسام پیدا کی، بولا جا سکتا تھا. لیکن بولا گیا سبحان الذی. وجہ اس کی ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ میری ذات وہ ہے جس میں مقابل نہیں، جس کا کوئی جوڑ نہیں، جس میں کوئی قسم نہیں، جس میں کوئی نوع نہیں. سبحان ہے، میری ذات وہ ذات ہے، میری ذات ایسی پاک ذات ہے کہ جس میں جوڑا نہیں ہے. اللہ الصمد میں یہ بات ہے، لم یکن لہ کفوا احد میں جو بات ہے وہ بات ہے یہاں پہ. سبحان اللہ، کہ دنیا میں جتنے چیزیں پیدا کرا سب کے سب ازواج کے ساتھ پیدا کرا، سب کے ساتھ جوڑ کے ساتھ پیدا کرا. دنیا میں جتنے چیزیں ہیں وہ انواع و اقسام کے ساتھ پیدا کرا، اس میں اعلیٰ ادنا اوسط کا فرق باقی رکھا، اس میں کیٹیگریز رکھا. لیکن میری ذات جو ہے وہ میری ذات کسی کے متقابل میں نہیں، کسی کے مقابل میں نہیں ہے. میرا کوئی زوج نہیں ہے، میرا کوئی جوڑا نہیں ہے، میری کوئی کیٹیگری نہیں ہے. میرے پاس ایسا نہیں ہے کہ خداؤں میں اعلیٰ درجہ بندی ہو، بڑا خدا، چھوٹا خدا، بیچ کا خدا، کوئی کیٹیگری نہیں ہے. میرا کوئی جوڑ نہیں ہے. اسی وجہ سے یہاں پہ لفظ سبحان استعمال کرے کہ دنیا مخلوقات میں ہر قسم کے جوڑا ہونے کی علامت یہ ہے کہ مخلوقات ہیں. اور اللہ واحد وہ ذات ہے جس کا جوڑ نہیں ہے، جس کا مقابل نہیں ہے. اسی لیے الحمدللہ چھوڑ کے لفظ سبحان استعمال کیا گیا. بہرحال یہ آیات قدرت ہے اور آیات توحید ہے، علامات قدرت ہے، آیات توحید ہے، آیات قدرت ہے، جس کے ذریعے دراصل توحید پر اور بعد الموت کے امکان ہونے، بعد الموت کے ناقابل یقین ہونے کی جو کیفیت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے مظاہر یہاں پر بیان فرمائے ہیں. اگلے سبق میں انشاءاللہ اسی دلائل قدرت کی آیات ہے جو اس کی انشاءاللہ پھر اگلے درس میں توضیح کی جائے گی، تفسیر کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.